ایک تو جناب یہ صفِ ماتم بچھا ہوا ہے کرکٹ کا، دوسرا صفِ ماتم یہ بچھا ہوا ہے مصطفیٰ بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب میں اتنا کام کر رہی ہوں اور یہ کہا جا رہا ہے میں کام کیوں کر رہی ہوں، کبھی میری تصویروں پر کبھی میری اس پہ بات ہو رہی ہے، کام کر رہی ہے تبھی تشہیر ہو رہی ہے نا، ایک بات۔ دوسرا یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ ملک میں سیلاب ہے اور پرائم منسٹر بھی انٹرنیشنل کانفرنسوں میں گئے، پریزیڈنٹ بھی گئے ہوئے ہیں، لیکن دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی انہوں نے جا کے بھی تو امت مسلمہ کا ڈھارس بندھا رہی ہے نا، کریں تو کیا کریں؟ جی مصطفیٰ بھائی۔ جہاں تک شہباز صاحب کے قطر جانے کا تعلق ہے تو ظاہری بات ہے جو اس وقت اسرائیل نے حملہ کیا ہے قطر کی خود مختاری پر اور عرب لیگ کا ایک اہم اجلاس ہے، تو اس میں ایک دن کے لیے جانے میں تو کوئی ایسا حرج نہیں، کیونکہ ہم اور پھر چلے ساری گئے نا وہ تو۔ صورتحال مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے واقف ہیں۔ لیکن مجھے جس چیز پہ تعجب ہوا کہ صدر زرداری جو گئے چین 10 روزہ دورے پر، اور عین اس وقت گئے کہ جب سیلاب کا پانی سندھ میں داخل ہو رہا تھا، کم از کم انہیں اپنے صوبے کے لوگوں کے ساتھ ایک یگانگت دکھاتے ہوئے، ایک اسپرٹ دکھاتے ہوئے انہیں وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا کہ یہ صورتحال خدا نخواستہ اگر ہاتھ سے نکلتی ہے، لاکھوں لوگوں کو آلریڈی وہاں پر ایویکیویٹ کیا گیا ہے اور سیلاب گزر رہا ہے، تو وہاں پر موجود ہونا کم از کم اس سنجیدگی کو دکھاتا لوگوں کو کہ ہاں حکومت موجود ہے، اور تمام افراد چاہے جتنے بھی بڑے عہدوں پر ہوں، جو ایک پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، تو وہ وہاں پر ان کا ہونا ایک نہ ہونا ایک زیادہ نیگیٹو عمل ہے۔ اسی طرح آپ کو شاید یاد ہو کہ 2011-2012 کی بات ہے، جی شاید اس وقت بھی سیلاب کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، تو صدر زرداری صاحب اتفاقاً سندھ میں نہیں تھے اور شاید فرانس کے دورے پر تھے، اور اس پر بھی بڑی اس وقت تنقید ہوئی تھی۔ تو میرے خیال سے اس چیز کی جو آپٹکس ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کی قیادت کو، اور یہ دورہ مؤخر کر لیتے۔ جہاں تک پنجاب حکومت کا تعلق ہے تو الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی اوپر تصویر لگا کر وہاں پر پیش نہ کی جا رہی ہو۔ اس موقع پر بھی سیلف پروجیکشن کا جو یہ عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ کوئی اتنا مناسب نہیں ہے۔ چیزوں کو ان یور فیس نہیں ہونا چاہیے، بہت سی چیزیں آپ سٹل طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور جنوبی پنجاب میں اس وقت جو لوگوں کی مشکلات ہیں، وہاں پر جتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، اب تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی تباہی کے بعد ہم زراعت کو کس طرح ریسٹور کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی جو رائس بیلٹ تھی، جو پوری کی پوری ہماری ایگریکلچرل بیلٹ تھی، وہ ساری کی ساری ان سیلابوں کے نظر ہوئی ہے، چاہے وہ سینٹرل پنجاب میں جی ہو یا چاہے وہ ساؤتھ پنجاب میں ہو۔ ان لوگوں کی زندگیاں ہم نے کیسے ریسٹور کرنی ہے؟ ٹھیک۔ ہم نے ان کو ایگریکلچرل ایمرجنسی کا ایک ہم نے لفظ استعمال تو کر لیا ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ آج میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ کسانوں کے لیے کھاد مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اگر ایگریکلچر ایمرجنسی کا یہ مطلب ہے کہ ٹھیک کھاد مہنگی ہو جائے گی، جو جانوروں کے لیے دوائیاں ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی، اس سیلاب کے بعد ایک مرحلہ وبائیں پھوٹنے کا بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ بالکل صحیح، تو ہماری اس حوالے سے کیا تیاری کیا ہے؟ اس تیاری کے ہے؟ بارے بالکل میں ٹھیک، کوئی بات کی گئی ہے یا صرف یہ تصاویر لگا کر وہاں پر بالکل ٹھیک ہے لوگوں کو مصطفیٰ بھائی، آپ کا پیکٹ پوائنٹ آ تقسیم گیا، کیے جا رہے ہیں؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر۔ تشہیر پہ بھی بات کر سکتے ہیں اور پاکستان کو مشترکہ بہت بڑا الائنس بنا سکتا ہے، نان نیٹو ٹائپ، جو شہباز صاحب باہر گئے ہوئے ہیں۔ کامران صاحب، میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وقت آپ کے پاس کم ہے، میں بہت سی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں مصطفیٰ صاحب کی، ٹھیک ہے، مگر میں جو اصل ایشو ہے اور جو بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ نارمل حالات نہیں ہیں مسلمان ممالک پہ، کہ جس طرح چند مہینوں میں 7-8 مسلمان ممالک پہ اس نے حملہ کیا، وہ اتنا پاگل ہے تو وہ روس پہ چڑھ سکتا ہے، وہ اتنا ہی پاگل ہے تو یورپ پہ کسی ملک پہ حملہ کر دیتا، وہ امریکہ پہ حملہ اتنا کر پاگل دے، نہیں ہے۔ اتنا پاگل نہیں ہے۔ مسلمان ممالک کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ اس موقع پہ بھی کٹھے نہیں ہوں گے، اسلامی بلاک نہیں بنائیں گے، جس طرح آپ نے خود ذکر کیا نیٹو ٹائپ آپ کوئی اسلامی بلاک بنا سکتے ہیں جس میں مفادات جو ہیں ایک دوسرے کا تحفظ کیا جا سکے، مگر بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ آپ اتنی آسانی سے یہ بلاک بھی بنا سکیں، کیونکہ جنہوں نے یہ اسلامی بلاک بنانے کا نعرہ ہی ابھی دیا تھا، پھانسی ان لگ کا گئی۔ جو کچھ ہوا آج اگر عملاً آج اسلامی ممالک کو کرنا پڑے گا، اسی میں سب کی بقا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایران پر جب حملہ ہوا اور ایران نے قطر پر کیوں حملہ کیا تھا
اس امریکی لیے اس پہ کہ امریکن کا اس خطے میں جتنا بڑے اڈے وہاں موجود ہیں وہ کسی اور جگہ نہیں، اور وہاں سے جو مانیٹر کرتا ہے، اور اپنی دفاع کے لیے قطر جتنا پیسہ امریکہ کو دیتا ہے، اگر وہی اسلامی بلاک بن جائے، وہی اسلامی ممالک کو دے دیا تو جائے ویسا پھر تو شہباز شریف بہت بڑی فورس لیڈ کریں گے، بڑا ان کو موقع مل گیا انٹرنیشنلی کہ ایک نان نیٹو ٹائپ مشترکہ الائنس بنایا جائے، اسلامی کنٹریاں سارے، تو ان کو تو پروفائل بہت بڑھ رہا ہے اس کا مطلب. اویس صاحب کو آواز آ رہی ہے جناب؟ میں نے کہا شہباز صاحب کا جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. شہباز صاحب لیڈنگ پوزیشن میں ہوں گے نیوکلیر اسٹیٹ پاکستان. وہ اس طرف جائیں گے تو ہوں گے نا. دیکھیے بات یہ سچویشن جو اس وقت پیدا ہو چکی ہے نا، اٹ کالز فار ٹو. ایک تو پہلی وہ ایٹیچیوڈ جو آپ کو 19 سینچری میں بسمارک نے یورپ میں اختیار کیا تھا، اور جرمنی کو یونائٹ کر کے کیا تھا، جرمنی کو 1861 میں. ہاں جی، اور اس کا ایک بڑا فیمس بلڈ اینڈ آئرن سلوگن تھا، آپ کو یاد ہوگا. بلڈ اینڈ آئرن. ہاں، کہ وہ اس نے کہا تھا کہ پورا سن لیجئے، میجورٹی ووٹس اینڈ اسپیچز کین نیور سالو پرابلمس بٹ بلڈ اینڈ آئرن. یس. یہ سچویشن جیسی ہماری آج تو کویت میں بنی ہوئی ہے، یہاں پہ قطر میں بنی ہوئی ہے، قطر میں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیسائیڈلی ایڈمیٹڈلی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ ہمارے جو OIC کے 57 کنٹری جو ہیں وہ یہ طاقت نہیں رکھتے کہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیں اور جی اس کو نیست و نابود کریں، اور اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ جی اس نے اتنی بڑی ایک سوورینٹی کو ڈسٹرب کیا اور وہاں پہ اس کو انٹرفیئر کیا. اس نے ایک کام کر سکتے ہیں اگر یہ جرت کریں اور وہ ہلا کے رکھ دے گا ساری دنیا کو، اور وہ یہ کام ہے کہ 57 کنٹری یہ الٹیمیٹم دے دیں UN کو کہ ود ان 10 days 8 دن 10 دن 15 دن کا ٹائم دیں کہ اگر ان دنوں کے اندر نمبر 1 وہاں پہ فلسطین اسٹیٹ کا انعقاد نہیں ہوتا، اور نمبر 2 یہ غزہ کی پٹی کے اوپر تمام اسرائیلی باہر نکل جائے اور وہاں پہ کھلا. اچھا الٹیمیٹم کیا دے؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ نہ کیا، سنیے الٹیمیٹم، سنیے نا، الٹیمیٹم یہ ہے کہ 57 کنٹری ول کوئٹ UNO. یہ بہت بڑا الٹیمیٹم ہے، اگر یہ سوچیں کبھی. اچھا. یہ دنیا ہل جائے گی ایک دفعہ، کیونکہ یہ الٹیمیٹم جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. یہ کریں یا کوئی فیصلہ کریں، اور یہ پاسبل ہے، یہ صرف جرت کی بات ہے. نہیں یہ پاسبل، مصطفیٰ صاحب یہ کتنا پاسبل ہے؟ جرت کی بات ہے. کیا ہر 57 کنٹریز کے اپنے انٹرسٹ بھی تو ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ. ہمارے سامنے جو صورتحال ہے، کئی چھوڑنے پڑیں گے نا اسرائیل کو ریکگنائز کر رکھا ہے، ان کے اندر اتنی جرت تک نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کے سفیر کو بلا کر احتجاج کر لیں یا اسرائیل کی ایمبیسیاں بند کر دیں. آپ انہی ملکوں سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر کہیں گے کہ ہم اقوام متحدہ چھوڑ دیں گے. وہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ مسلمان نہیں ہے یہ اب راکھ کا ایک ڈھیر ہے، ہم راکھ کا ایک ڈھیر ہیں. واہ، کوئی ایسی باتیں نہیں ہوئی. وہ میں بھی سر ایک بریک لینی پڑے گی مجھے.